بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم قارون کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دین بھی اپنا لیا تھا، اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور تورات پڑھتا تھا، لیکن کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے خوش فہمی رکھیں۔ قارون فصلوں کو سستا خرید لیتا اور انہیں بعد میں مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا، تمام معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے ایمانی کرتا، سود کھاتا اور انتہا سے زیادہ لوگوں پر ظلم کرتا۔ اس طرح کے کام کرنے سے اس کے پاس بہت ساری دولت اکٹھی ہو گئی۔ وہ اس دولت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ وہ اس دولت کی وجہ سے بہت غرور و تکبر کرتا۔ پیارے دوستو، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے غرور و تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، جس نے دولت کی بنا پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر عبرتناک سزا پائی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی پڑتی تھیں۔ اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کرو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بھلائی کی ہے ویسے تو بھی لوگوں سے بھلائی کر، اور ملک میں فساد پیدا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ بولا، یہ مال مجھے میری دانائی کی وجہ سے ملا ہے۔ کیا اس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بہتر تھی؟ گناہ گاروں سے کیا ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ پھر ایک دن قارون بڑی آرائش اور تحقے سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ہمیں بھی ایسا ہی مل جائے، وہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کی اس گھٹیا سوچ پر۔ مومنوں اور نیکاروں کے لیے جو ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے اور بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں غرق کر دیا، تو کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رقبے کی خواہش رکھتے تھے، صبح کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق خراج کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ورنہ ہمیں بھی دسا دیا جاتا۔ کافر نجات نہیں پا سکتے اور پرہیزگاروں کا نیک انجام ہوگا۔ عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد تھا۔ وہ بہت جوش و جذبے سے تورات کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن اور منافق بن گیا۔ جیسے سامرین نے منافقت اختیار کر لی اور اسے اپنی دولت کے گھمنڈ نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ بعض علماء حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک عورت کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ میں تجھے بہت مال دوں گا، تم اس بات پر آمادہ ہو جاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع عام میں شامل تھے کہ اس عورت نے اس طرح ہی کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ گئے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس عورت کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس عورت نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس پر آمادہ کیا تھا اور مال دینے کا عہد کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نکل جائے، چنانچہ زمین نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، یہ واقعی اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، یعنی اس جگہ جس جگہ اس کے خیمے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حمان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا یہ کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ سورہ العنکبوت میں آگ اور سمود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قارون، حمان اور فرعون کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے، پھر بھی زمین میں انہوں نے تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر ہر ایک کو ان کے گناہوں کی سزا دی۔ ان بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کی برسائی اور بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔